السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آواز کلیئر ہے؟ ذرا بتا دیں تو میں پھر بات اپنی کنٹینیو کروں۔ کین یو آل ہیئر می پراپرلی؟ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بات کر رہا تھا اس پر کہ آج میں آپ لوگوں سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ انسان حق کو کیوں نہیں قبول کرتا۔ کسی بھی مسئلے میں ایک انسان حق اور سچ بات کو کیوں نہیں قبول کرتا؟ وائی ڈونٹ پیپل ایکسیپٹ؟ یا کوئی جماعت یا کوئی گروہ حق کو کیوں نہیں قبول کرتا؟ گھر میں ہو، بڑے چھوٹوں کی بات کو، چھوٹے بڑوں کی بات کو، پڑوسیوں کی بات کو، علاقے کے لوگوں کی بات کو، حکومت کی بات کو، اللہ کی بات کو، دین کی بات کو، وائی ڈونٹ پیپل ایکسیپٹ واٹ از دا ٹروتھ؟ تو اس کا ایک آنسر تو ہے کہ اس کا تو ایک آنسر یہ ہے کہ لوگ حق کو اس لیے قبول نہیں کر سکتے کیونکہ فطرت اتنی خراب ہو چکی ہوئی ہے کہ اب وہ واپس ریورٹ نہیں ہو سکتی ٹورڈز ایکسیپٹنگ دا پیورسٹ فارم آف تھنگس۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، بچہ ہم نے بالکل فطرت کے عین مطابق نیچرلی ساؤنڈ بچہ بھیجا ہے ہر کسی کے گھر میں۔ مطلب اس کے اندر نیچرلی کوئی ڈیفیکٹ نہیں تھا، اس کی نیچر میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں تھا، اس کی فطرت میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں تھا۔ فطرتاً وہ بالکل صحیح سمت میں، صحیح ڈائریکشن میں اور صحیح جہت میں اور صحیح ڈائنامکس میں کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ فَأَبَوَاهُ، جو ماں باپ ہوتے ہیں، یُحَوِّدَانِ اور یُنَصِّرَانِهِ اور یُمَجِّسَانِهِ، وہ اس کو بنا دیتے ہیں شرک کرنے والا، غیر اللہ کے پاس جانے والا، اور اس کا جو ایک نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس ہے، جو اس کا ایک نیچر ہے، جو اس کا ایک ایکویلیبریم، ایک توازن ہے اس کا، جو وہ گھر کے ماحول سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ فرعون بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بنی اسرائیل بن جاتے ہیں۔ یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ لیڈرز نے آ کے ہمیشہ کمزوروں کو طاقتور بنایا، اور جو آپے سے باہر ہو کے اپنے آپ کے ساتھ وہ نسبت کر چکے ہیں جو اللہ کا حق تھا یا بڑوں کا حق تھا، وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں اور تکبر کی ڈومین میں چلے جاتے ہیں، تو ان کو انسان بنایا آ کے۔ کیوں نہیں لوگ بات سمجھ سکے؟ کیوں نہیں انسان بات سمجھ سکا؟ سچائی کو کیوں نہیں قبول کر سکا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ اپنی فطرت سلیمہ سے ہٹ چکا ہے۔ فطرت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، اپنے چہروں کو اس دین حنیف کی طرف کرو، اس اسٹریٹ فارورڈ توسط والے مڈل آرڈر والے دین کی طرف کرو، التی فطر الناس علیہ، جس پر میں نے دنیا کے لوگوں کی فطرت بنائی تھی۔ یعنی یہ دین جو ہے یہ فطرت ہے، بگڑی ہوئی فطرت دین نہیں ہے۔ ٹھیک جس کی ہوگی وہ تو دین سے ریفلیکٹ کرے گا، مگر جو فطرتیں خراب ہو چکی ہیں تو انہیں دین کو اور قرآن کو اپنے مطابق نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنے آپ کو دین کے آرڈر کے مطابق کرنا چاہیے، قرآن اور حدیث کے۔ اس لیے اگر انسان یہ کہتا ہے نا جی میرا پرپز آف لائف کیا ہے، میری ایگزسٹنس کا معنی کیا ہے، واٹ از دا میننگ اینڈ ریفلیکشن، واٹ میننگ ہی وانٹس ٹو اٹیچ ود ہز اون ایگزسٹنس، تو وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ دین ہے، وہ وحی کا علم ہے آسمانوں سے جو اترا ہے، الذی اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم۔ لیکن فطرت جب اتنی خراب ہو جائے، اور اس فطرت کو حق ملنے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ یقاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ اگر تم حق کو لوگوں کی فطرت کے پاس لاؤ گے نا، جب تم قرآن کو لوگوں کی فطرت کے پاس لاؤ گے، جب تم وحی کو فطرت کے پاس لاؤ گے، سچائی کو فطرت کے پاس لاؤ گے، حق کو فطرت کے پاس لاؤ گے، تو جلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ پاس ہی آئیں گے۔ یقاد زیتها ولو لم تمسسہ نار، یہ جل اٹھے گی، اسپارک لگ جائے گا اس کو، کیونکہ یہ فوراً حق کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔
تو سوچیں یہ کیسی فطرت تھی کہ جسے روز و روشن کی طرح حق سامنے آیا. یہ کیسی فطرت اور نیچر تھی انسان کا, یہ کیسا ہیبیچول مائنڈ سیٹ تھا اس کا, یہ کیسا پرسیپشنل آرڈر تھا, یہ کیسا اس کے احساسات, ادراکات, اندر کے جذباتیات اور اصول اور اس کی روحانیت تھی کہ حق اس کے آگے کھل کے آیا, زندگی کے ہر عمر میں آیا, لیل و نہار میں آیا, ہفتوں میں آیا, مہینوں میں آیا, ہر لمحے میں اس کے سامنے حق آیا کہ یہ زندگی کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا انتہا ہے اور اس کی کیا جہت ہے اور اس کا کیا مقصود ہے اور اس کا کیا مطلوب ہے اور کیا پرپس ہے, کیا پرسپیکٹیو ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. لیکن وہ فطرت نے قبول ہی نہیں کیا. سوچیں کتنا وہ فطرت سلیمہ سے ہٹ چکا ہوگا, کتنا وہ فطرت سے ہٹ چکا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ان کو انسانیت سمجھا رہے ہیں اور انہوں نے بدماشی اور بد تہذیبیوں کے باب گرم کر دیا. تو انسان حق کو اس لیے قبول نہیں کرتا کیونکہ اس نے اپنے ساتھ اتنا ظلم کیا ہوتا ہے, گناہوں میں پڑ کے, اللہ کے دین سے منحرف ہو کے, معصیت میں پڑ کے, سٹینڈرڈ سے ہٹ کے, اتنی زیادہ ڈس اوبیڈینٹ لائف گزاری ہوتی ہے, من موجی, من مستی اور بد تہذیب اور بغیر کسی پرنسپل کے اتنی لائف گزاری ہوتی ہے اس نے کہ اسے جب حق سنایا جاتا ہے نا تو وہ قبول ہی نہیں کر پاتا. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ فطرت بہت خراب ہو جاتی ہے. اس لیے انسان جب گناہ کر رہا ہو یا ایس او پی توڑ رہا ہو کسی بھی جگہ کا, چاہے اخلاقیات کا ایس او پی ہو, عبادات کا ایس او پی ہو, معاملات کا ہو, حاجات کا ہو, وین ایور اے پرسن از ایکچولی ٹرائنگ ٹو بریک دا ایس او پی, تو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگلا گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے, اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اگلی نیکی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دس از دا موسٹ پرابلمیٹک تھنگ اباؤٹ سننگ, کہ اس کے لیے اگلا سن ریزنیبل ہو جاتا ہے, اس کے لیے اگلا گناہ ریزنیبل ہو جاتا ہے, اس کے لیے اگلا گناہ لاجیکل ہو جاتا ہے, اس کے لیے اگلا گناہ ریشنل ہو جاتا ہے, اس کے لیے اگلا گناہ معصیت اور ذنب جو ہے وہ سینسیبل ہو جاتا ہے. گناہ کی زندگی اس کو معنی دینا شروع کر دیتی ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے, فطرت سے ہٹتا ہے, اور اس کے لیے حق کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے, حق کا راستہ ارریشنل ہو جاتا ہے, سچائی کا راستہ, حق کا راستہ, پاکیزگی کا راستہ انسینسیبل ہو جاتا ہے, اس کے لیے ڈینائیبل ہو جاتا ہے حق کا راستہ. ایک نیکی کرنے سے نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے, نیکی سینسیبل ہو جاتی ہے, نیکی ہیبیچول ہو جاتی ہے, نیکی اسپریچول ہو جاتی ہے, نیکی فروٹفل لگتی ہے, نیکی بینیفیشل لگتی ہے, اور گناہ اور ارریشنل اور نان سینسیبل ہو جاتا ہے. اس لیے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان الصدق یہدی الی البر و ان البر یہدی الی الجنہ, کہ نیکی کرو, سچ بولنے کی, تو سچ بولتے بولتے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور نیکیاں کرتے کرتے انسان جنت میں چلا جاتا ہے. اور جھوٹ جو ہے وہ جو ہے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور ایک مثال دی ہے حدیث کے اندر, اور وہاں سے جہنم کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. سو ون آف دا بیسک ریزن از دیٹ ہم نے اس طرح ظلم کیا اپنے اوپر, ہم نے اس طرح غیر اللہ کو دیا اپنے آپ کو, ہم نے اس طرح اس دنیا کو سپرد کیا اپنے آپ کو, ہم نے اس طرح اس دنیا کی سکسیس کو سپرد کر دیا, اس دنیا کو کنٹرول کرنے کو اپنے آپ کو سپرد کر دیا. ہم نے اس طرح دنیا داری کو سپرد کیا کہ ہم نے اپنی اسپریچول ڈائنامکس اور ڈائمینشنس کا گلا گھونٹ دیا. ہم نے اس طرح اولادیں پالی ہیں کہ ہم نے گلا گھونٹ دیا روحانیت کا. ہم نے اس طرح خاندان بنائے ہیں کہ ہم نے گلا گھونٹ دیا ہے روحانیت کا, فطرت کا. ہم نے اس طریقے سے سلطنتیں بنائی ہیں کہ ہم نے گلا گھونٹ دیا ہے جو ہے وہ انسانیت کا, اخلاقیات کا, عبادات کا, تعلق باللہ کا. ہم نے اس طریقے سے اپنے اوپر کام کیا کہ یا ہم فرعون بن گئے ہیں یا ہم نے بنی اسرائیل بن کے دونوں حالتوں کے اندر ایک ایسا ذوف اور ایک ایسا تکبر اپنا لیا ہے کہ اس نے ہمارے اندر اس طرح کا چینج پیدا کر دیا ہے کہ آج سامنے باتیں بھی سمجھائیں تو بندے کے اوپر کام ہی نہیں کر رہا ہوتا.
اور یہی ایک پوزیشن ہے جس کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ دلوں میں مہر لگ گئی ہے. اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہیں فرق ہی نہیں پڑتا. لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، یہ ویٹو نہیں کر سکتے اس ایمان کو. اس حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ان میں نہ غیرت ہے، اس حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نہ ان میں جرت ہے، اس حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نہ ان میں شجاعت ہے، اس حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نہ ان میں اخلاص ہے، اس حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نہ ان کے اندر اتباع ہے، اس حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نہ استقلال ہے، اس حق کے ساتھ نہ کھڑے ہونے کے لیے ان کے اندر محبت ہے، نہ پیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس طرح اپنی فطرت کا حال کر دیا، کیونکہ حق فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے اور فطرت حق کے عین مطابق ہوتی ہے. اور فطرت خود فیصلے کر لیتی ہے، یار یہ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے. وہ کہتے ہیں نا تقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا، پرہیزگاری یہاں ہوتی ہے انسان کے اندر. اسے فیلنگ آ جاتی ہے، لیکن ایک ٹائم پر وہ فیلنگ مر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا زیادہ کر چکا ہوتا ہے اپنے ساتھ. ہر گناہ پر اتنی بار اس نے اپنے آپ کو ایک دلیل دی ہوتی ہے، ہر گناہ کے بعد اس نے اتنی بار اپنے معصوم من کو سمجھایا ہوتا ہے، ہر گناہ کے بعد اس نے اتنی بار اپنے آپ کو ریشنلائز اور ریزنیبلی ریشنلائز کیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت گلا گھونٹنے میں اپنا کیا جاتا ہے. اتنی بار انسان نے اپنے آپ کو رب کی یاد کا گلا گھونٹا ہوتا ہے، اتنی بار انسان نے رب کے سامنے بے حیائی اپنائی ہوتی ہے کہ وہ نیچرل ہو جاتی ہے برائی اس کے لیے، اور حق اور پرہیزگاری کی زندگی اس کے لیے ان نیچرل ہو جاتی ہے. اس لیے تو کیا خوب کہا ہے امام ابن قیم نے کہ انسان جب گناہوں میں ڈوب جاتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ استوحش من اللہ ویرغب الی الدنیا. اسے اللہ سے وحشت ہونا شروع ہو جائے گی. استوحش، امام صاحب فرماتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، استوحش من اللہ، اسے اللہ سے وحشت آئے گی، اللہ والوں سے وحشت آئے گی، مسجدوں سے وحشت آئے گی، حق کی بات سے وحشت آئے گی، دینداروں سے وحشت آئے گی، مجاہدین سے وحشت آئے گی، مبلغین سے وحشت آئے گی، علماء سے وحشت آئے گی، پرہیزگاروں سے وحشت آئے گی، اس کو ان کی باتوں سے وحشت آئے گی، نحوست محسوس کرے گا. وَيَرْغَبُ إِلَى الدُّنْيَا، اور جہاں دنیا کی بات ہوگی، دنیاوی نفع کی بات ہوگی، دنیاوی ترقی کی بات ہوگی، دنیاوی ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی، دنیاوی کھیل کود کی بات ہوگی، دنیاوی سٹرکچرز کی بات ہوگی، وہاں ایسا زبردست اس کا دل لگتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، اس کا دل اس طرح لگتا ہے کہ یہ اس کی ساری انرجی جاگ جاتی ہے اس ٹائم پہ. یہ ہے جب فطرت ریورس ہو جاتی ہے. لیکن اللہ نے اس کو حق پر لانے کے لیے موقع دیا ہے. فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ مڑ سکتی ہے. اللہ نہ کرے ہمارا وہ حال ہو جائے کہ ہمیں رونا ہی نہیں آئے، ہمیں یہی نہ پتہ چلے ہم کیا کر گئے. تو یہاں پر اللہ کی توفیق چاہیے ہوتی ہے. انسان نہیں اپنے آپ کو حق پر لا سکتا، انسان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ حق پر آ سکے. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے سمجھا بات کو، اہدنا، اللہ میں ہدایت دے، اللہ میں بات سمجھا، اللہ میں معاملہ سمجھا دے. لوگ دعائیں کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، دنیا کرتی ہے، کامیابی ہو، اولادیں ہوں، طاقت ہو، حفاظت ہو. کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ ہمیں سمجھا دے بات کو. یہ جو بات سمجھ نہیں آتی نا لوگوں کو، ہم اس کو بات سمجھا رہے ہیں. میں اپنے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں حرام سے رکنا چاہ رہا ہوں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. میں جھوٹ سے رکنا چاہ رہا ہوں، ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی. ہم منافقت سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. ہم سچ بولنا چاہتے ہیں، ہمیں بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ فطرت کا اس طرح قتل کیا ہے ہم نے کہ اسے نہ دلیل سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ جذبات سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ احساس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ اخلاق سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ رویے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ اسے منطق سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہ اسے جذبات سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسے بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے. بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بنایا ہم نے انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، بس یہ پرپس ہے. بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. مسالے لگا کے بھی بات کرو، بات سمجھ نہیں آتی. تھوڑی سی چپڑ چپڑ کر کے باتیں کرو تو بھی بات سمجھ نہیں آتی. تھوڑے اچھے انداز میں کرو، تھوڑے اسٹائلش انداز میں کرو، بات سمجھ نہیں آ رہی. تھوڑا فیشنیبل اور اسٹائلش کر کے بات کرو، پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی. لوگوں کو دنیا کے مطابق ایک دائی چاہیے، مولوی چاہیے، تو لوگوں نے اب تھوڑا سا اسٹائلش فیشنیبل مولویز آ گئے ہیں مارکیٹ کے اندر، تب بھی بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ بات پتہ ہے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ ہم حق سے بہت دور ہو چکے ہیں، کیونکہ فطرت بہت خراب ہو گئی. اور فطرت کو واپس آنے کے لیے اللہ کی توفیق چاہیے، اللہ کا کرم چاہیے، اللہ کی ٹھنڈ چاہیے، اس کو اللہ کا کن کا کلمہ چاہیے کہ اللہ کہہ دے اس کو کہ اس کو ہدایت دیتا ہوں میں. اس لیے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ایک زمانہ تھا مجھے بہت غصہ آتا تھا اپنے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی کہ یہ کیوں نہیں حق کی بات کو سنتے. اب نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ میں اب غصہ کرنے کے بجائے افسوس کرتا ہوں. میں غصہ کرنے کے بجائے اب افسوس کرتا ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ فضل ہے اللہ کا کہ کسی کو بات سمجھ میں آ جائے. میں اس میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، میں ہدایت دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے. ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. ہاں اللہ اس میں کہتا ہے کہ آپ دلائل تو دے سکتے ہیں، کو ہدایت الدلالہ تو آپ دے سکتے ہیں، آپ ریشنلز پیش کر سکتے ہیں. کیا دل کی دھڑکن دھڑکانا آپ کا کام نہیں ہے. یہ نبیوں کا بھی حق میں نہیں تھا. یہ ابو طالب جو تھے اپنے آخری وقت میں، یہ تب آیتیں نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی نے جی توڑ کوشش کی کہ وہ حق کا کلمہ کہتے تھے، قل لا الہ الا اللہ، کہ میں آپ یہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کر دوں. نہیں، وہ اسی وقت شیطان پہنچ گئے انسانی شکل میں کہ تم اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑو گے. نہیں سمجھ میں آئی لوگوں کو. یہ انسان کو تب احساس ہوتا ہے when he understands. میں آج مجھے کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی بیکاز شاید میری فطرت بھی شاید اتنی خراب ہو گئی ہے کہ سامنے حق پڑا اور سمجھ نہیں آتا. دس از اے ریمائنڈر فار بوتھ آف us, all of us. اپنا چیک تو لے آدمی. یار قرآن میں بات لکھی ہوئی ہے، حدیث میں بات لکھی ہوئی ہے، سلف صالحین نے بات لکھی ہوئی ہے، صحابہ تابعین نے بات لکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. میں ٹینٹرمز دکھا رہا ہوں، میں مزاج دکھا رہا ہوں، میں مولوی ازم کو کوس رہا ہوں، میں اسلامو فوبک بنا ہوا ہوں، میں جو ہوں وہ لبرل بن کے اٹیک کر رہا ہوں، میں ایتھیسٹ بن رہا ہوں، میں ڈاؤٹ میں چلا گیا ہوں. ہے بھی یا نہیں، اللہ ہے بھی یا نہیں، آخرت ہے بھی. سوچے کہاں تک چلی گئی یہ فطرت. وہ فطرت، وہ نیچر جسے اللہ کہتا ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ تم حق اس کے پاس لاؤ گے تو وہ خود ہی جل جائے گی آگ سینے کے اندر. یہ اس کی کنڈیشن کی ہے اللہ نے. اس کا یہ حال ہے کہ اس کے سامنے پورے قرآن پڑھ دیے جائیں، دلائل کے انبار رکھ دیے جائیں، احساس رکھ دیا جائے، تقاریر رکھ دیے جائیں، برہان رکھ دیے جائیں، دلائل رکھے جائیں، اسے بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. اسے سمجھ میں آتا ہے یہ 6x6 کی دنیا، اسے دنیا سمجھ میں آتی ہے، دنیا کی چالیں سمجھ میں آتی ہیں، دنیا کی ٹیکٹکس سمجھ میں آتی ہیں، دنیا کا لا اینڈ آرڈر سمجھ میں آتا ہے، دنیا کی اسٹریٹجی سمجھ میں آتی ہیں، دنیا کا اسٹرکچرل مینجمنٹ سسٹم سمجھ میں آتا ہے، دنیا کا فزیولوجیکل سسٹم سمجھ میں آتا ہے. یہ بات ہے اتنی سمجھ. دنیا کی مینجمنٹ سائنسز سمجھ میں آتی ہیں، آرٹ آف وار سمجھ میں آتا ہے، میتھ سائنس فزکس سمجھ میں آتا ہے، دنیا کی یہ سائنسز سمجھ میں آتی ہیں، دنیا کا یہ AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سمجھ میں آتا ہے. اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے مر جانا ہے ایک دن، اور تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے زندگی میں، کیا کیا تم نے، کس کو سپرد کیا اپنے آپ، کس کو سپرد کیا. تو ایک بہت بڑا سسٹم انسان کے اپنے اندر ہے
کہ جس کو اگر صحیح طریقے سے پالو گے نہیں نا تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ تمہیں پالنا بند کر دے گا، وہ حق کو پالنا بند کر دے گا۔ یہ ہے نقصان جو گناہوں کی زندگی میں اور روحانی زندگی سے ہٹ کے زندگی کا نقصان ہے۔ آدمی کو بات ہی سمجھ نہیں آتی، بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ان کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے جھٹلا دیا۔ قرآن کی آیت انہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ شعیب علیہ السلام سوشل جسٹس کی بات کر رہے ہیں اپنی قوم کو کہ بھئی تم بیچنے خریدنے کے اندر ماپ تول کے اندر ویٹج کے اندر نا تم خیانت کرتے ہو، تم مال دیتے کم ہو لیتے زیادہ ہو، ویٹس کے اندر اور یہ وزن کے اندر تم 2 نمبری کرتے ہو، یہ مت کرو۔ سوشل جسٹس کی بات کی، ایکولیبرم کی بات کی۔ قوم نے جواب دے دیا ما نفقہ کثیرا مما تقول یا شعیب، اے شعیب ہمارے بھائی، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تیری باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں ڈیپتھ ہی سمجھ نہیں آتی اس کی، نہ ما نفقہ، ہمیں اس کی گہرائی نہیں سمجھ میں آ رہی۔ ہمیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یو جسٹ ہیو ٹو میک منی، صرف پیسہ کمانا چاہیے، وہ بائی اینی مینز آ جائے۔ یہ تم بات کیا کر رہے ہو کہ اگلے کا حق ہے ہمارا، وہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ کے ایک بڑے بت کے ہاتھ میں تلوار دے دی کہ پوچھو نا اس سے، تم تو انہیں بڑا مانتے ہو، تم انہیں بڑا پیر مانتے ہو اپنا، تم انہیں سجدے کرتے ہو، ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی مالیں چڑھاتے ہو، کھانے کھاتے ہو، بلیاں چڑھاتے ہو ان بتوں کے نام پر، ان ہستیوں کے نام پر، پوچھو اس سے پھر اگر یہ کلام کر سکتا ہے کہ کس نے مارا۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں تمہیں، آگے سے قرآن میں انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو تمہیں پتہ ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتا، تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے وقوف ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، جو بات نہیں کر سکتا، جو کلام نہیں کر سکتا، جس میں صفت ہی نہیں ہے یہ سب چیزیں کرنے کی، تم انہیں اسے رب بنا کے بیٹھے ہوئے، اسے الہ بنایا ہوا ہے تم نے۔ انہیں گالی سمجھ نہیں ہے، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو آگے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے سمجھا رہے ہیں ان کو، قوم کو، کہ کیا یہ بات کرتا ہے، کیا یہ جواب دیتا ہے، کیا یہ دعائیں سنتا ہے، کیا یہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے، کیا یہ پتھر جو ہے، یہ پتھر کے پیچھے جو ہستیاں ہیں، یہ جن بزرگوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، کیا یہ اولادیں دیتا ہے، کیا یہ بارش برساتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں برساتے ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ یہ پتھر جو ہیں، اور یہ پتھر جن ہستیوں کی کا مظہر ہیں، جن پرسنالٹیز کی ڈپکشن کر رہا ہے یہ پتھر، یہ بت، یہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، درخت کے بنے ہوئے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہماری سفارش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دکھاؤ، کہتے ہیں تمہیں تھوڑی پتہ ہے، وہ آگے کرتے ہیں۔ لیقربون الی اللہ زلفی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، تم اپنی لے کے بیٹھے ہو، تمہیں بات ہی سمجھ نہیں ہے۔ تو آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ فطرت جب اپنی اصل پر ہوتی ہے نا تو بندہ عاجز ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فطرت جب اپنی اصل اور اوریجنل پہ کھڑی ہوتی ہے نا، بندے کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئرل سائیکالوجی کے اندر یہ ہوتا ہے، یار مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے سکھاؤ، مجھے دنیا بھی سکھاؤ، مجھے دنیا کا علم بھی سکھاؤ، اور مجھے دین کا علم بھی سکھاؤ۔ یہ ہے فطرت کی اصل، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، یہی ہے، مجھے کچھ نہیں آتا، لا ادری، عاجز ہوتا ہے انسان۔ اچھی بات کہیں سے بھی اٹھاتا ہے، پوچھتا ہے لوگوں سے، یار مجھے سمجھاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کی، کیسے ہے یہ، کون ہے اللہ، کیا ہے زندگی، میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ، میں کہاں پھنسا ہوں، زندگی کا اصل مغز کیا یہ بچے، گھر، اولاد، بیوی ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ سوال کرتا ہے، فطرت والا سوال کرتا ہے، عاجز ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے اس کے۔ اور غیر فطری انسان میں تکبر ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے اوور، اپنے اوپر، اپنے علم کے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے، اپنے علم کے اوپر اسے تکبر ہوتا ہے، اسے اپنے علم کے اوپر اپنی اس کی زبان میں صرف میں ہوگا، انا خیر منہ، انا خیر منہ، اپنی باتیں کرے گا وہ ہر جگہ۔ فطرت کی اصل کے اوپر وہ اپنی باتیں کرے گا، اپنے گن گائے گا، لوگوں کو اپنی بڑائی جھاڑے گا، لوگوں پر اپنے فلسفے جھاڑتا رہے گا۔ اصل فطرت میں انسان عاجز ہوتا ہے، جسے علم آ جاتا ہے اسے چپ لگ جاتی ہے، اسے اپنی جہالت کا اندازہ ہو جاتا ہے، سوال کرتا ہے لوگوں سے،
حق کی تلاش کرتا ہے، اپنے آپ کو امپرفیکٹ سمجھتا ہے. یہ غیر فطری عمل ہے کہ انسان کہ جی میں پرفیکٹ ہوں، میری ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، میرا ہر فلسفہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے کلو بنی آدم خطا، ہر انسان خطا کرتا ہے. یہ کہتا نہیں مجھ سے خطا ہی نہیں ہوتی، مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، میں حق پر ہی ہوں، میری اولادیں بھی خراب، میری بیوی بھی خراب، میرے خاندان والے بھی ہلاک، صرف میں ہی ٹھیک ہوں. یہ کیسی زندگی ہے جو انسان کہتے ہیں میں ہی ٹھیک ہوں، صرف میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی، میں سے غلطی نہیں. اتنا پرفیکٹ کون ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا آسمانوں کے اوپر معاملہ ہو گیا ان سے، اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. فطرت جو حق پر ہوتی ہے اور جو سلیم ہوتی ہے اور جو بیلنسڈ ہوتی ہے، وہ معافیاں مانگنے والی ہوتی ہے، وہ آہوزاری کرنے والی ہوتی ہے، وہ ہمبل ہوتی ہے، بہادر ہوتی ہے، دل لگی لگانے والی ہوتی ہے، دل دینے والی ہوتی ہے، دل نچھاور کرنے والی ہوتی ہے، جان دینے والا اس کا معاملہ ہوتا ہے، لوگوں کو دلوں میں جگہ دینے والی ہوتی ہے، لوگوں کو قبول کرنے والی ہوتی ہے. یہ کیسی فطرت ہے؟ میں نہ آپ کی بات سن سکتا ہوں، نہ آپ کو قبول کر سکتا ہوں، نہ آپ کو گلے لگا سکتا ہوں، نہ آپ کو پازیٹیوٹی دے سکتا ہوں، نہ آپ کو برداشت کر سکتا ہوں، نہ اپنا حسن آپ میں اتار سکتا ہوں، نہ اپنا کمال آپ کو دے سکتا ہوں، نہ اپنا جمال آپ کو دے سکتا ہوں، نہ اپنی دلیل آپ کو دے سکتا ہوں. یہ کیسی فطرت ہے؟ میں آپ کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. مجھے آپ کی بات سے پہلے ہی مجھے نفرت ہے آپ سے. یہ فطرت ہوتی ہے، یہ فطرت ہوتی ہے. فطرت سلیم اور نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس یہ ہوتا ہے کہ میں انسان کو دیکھ کے اس کے بارے میں رائے قائم کر لوں، میں اس کے بارے میں ججمنٹ پاس کر لوں، میں اس کو جج کروں، میں متعصب ہوں، میں پریجوڈسڈ ہوں، میں ریسسٹ ہوں. یہ ہوتی ہے فطرت کہ جہاں ڈرنا تھا وہاں، جہاں ڈرنا چاہیے تھا وہاں بہادری دکھا رہا ہے، جہاں بہادر ہونا چاہیے تھا وہاں ڈر رہا ہے، جہاں کم بولنا تھا وہاں زیادہ بول رہا ہے، جہاں زیادہ بولنا تھا وہاں کم بول رہا ہے، جہاں محبت دکھانی تھی وہاں غصہ دکھا رہا ہے، جہاں غصہ دکھانا تھا وہاں محبت دکھا رہا ہے. یہ بیلنسڈ فطرت ہے. جس سے بغض رکھنا تھا اس سے محبتیں لگائی ہوئی ہیں، جس سے محبتیں لگانی تھی اس سے بغض لگایا ہوا ہے، جس کے قریب ہونا تھا اس سے دور ہے، جس سے دور ہونا تھا اس کے قریب ہے. یہ فطرت ہے. یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ انسان کی فطرت ٹھیک ہوتی ہے دین حق کے پاس آ کے، نالج کے پاس آ کے، قرآن و حدیث کے پاس آ کے، علماء کے پاس آ کے، اہل دانش، اہل علم، اہل فکر، اہل زہد کے پاس آ کے، وقت لگا کے، اللہ سے دعائیں مانگ کے، یا اللہ مجھے سمجھا دے بات، یا اللہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ مجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد میرا دل نہ پھیر دے. دعا مانگنا، اپنا ایک چیک لینا ہے، یار ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. حضرت عمر کتنے کانفیڈنٹ تھے اپنی کفر کی زندگی پر، ایک ٹائم پر کتنے کانفیڈنٹ تھے، لیکن دل میں ایک تھا ان کے، دیر واز سم تھنگ دیٹ میڈ سم تھنگ ان ہز ہارٹ واز دیئر دیٹ واز ٹیلنگ. مسلمانوں کو مار پیٹ کرتے تھے آپ، لیکن آپ کے دل میں تھا کہیں نہ کہیں. حضرت عمر نے، بلکہ ایک دفعہ تو حضرت عمر نے غلاف کے پیچھے بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا کہ شاید یہ ہیں، شاید یہ شاعر ہیں، شاید یہ جادوگر ہیں. اللہ وہ آیتیں اتار رہا ہے سورہ واقعہ کی، میرے خیال سے آخری آیتیں، یا سورہ حاقہ کی، کہ نہیں یہ شاعر نہیں ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں نہیں شاید یہ ساحر ہے، نہیں یہ جادوگر نہیں ہے، نہیں یہ مجنون نہیں ہے. ان کے دل میں پہلے ہی جگہ بن رہی تھی. پھر بہن نے ایک ایسا سٹانس لیا، اس نے ایک جگہ بنا دی. پھر سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی آپ نے، اس نے تو اور ہی ان کے دل کو اتنا ہٹ دیا. وہ تھا ان کے اندر، اگرچہ وہ ہارڈ کور رائیول تھے اسلام کے سب سے پہلے، لیکن خیر تھی ان کے اندر. تو اس لیے لوگوں کو جج مت کریں. کیا پتہ ایک آدمی کتنا ہی بگڑا ہوا ہے، کتنا ہی خراب ہے، مگر کتنی لائٹ جل رہی ہو اندر اس کے، یو نیور نو. تو فطرت ایک بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ نہیں آ پا رہے. انہیں لگ رہا ہے وہ حق پر ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ صحیح زندگی گزار رہے ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ دنیا کے اندر بالکل ٹھیک ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ آخرت اپنی خراب نہیں کر رہے، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں نا وہ عین جنتی کام ہے. انہیں لگ رہا ہے. جیسے کل ہی میں نے بات کی تھی کہ ہمارے پاکستان کے یہ سیاسی معاملات جو چل رہے ہیں، انسان کی فطرت جو ہے نا وہ شک شبہات اور ان چاپلوسیوں منافقتوں سے دور بھاگتی ہے. مومن بہت آئینے کی طرح ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا، لیکن وہ دور رہتا ہے ان چیزوں سے. جہاں اسے محسوس ہوتا ہے نا بھائی ادھر تو میرا ایمان ضائع ہو رہا ہے. پہلے روزے کے دن دیکھیں انہوں نے پورے ملک میں کیا فساد کھڑا کیا. کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں ہماری.
یہ بڑے بڑے لوگ جو آج ہمارے چلا رہے ہیں پورے ملک کو، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ ہمارے ایمان کا تحفظ ہو رہا ہے۔ یہ غیبتوں کے بازار، یہ سازشوں کے بازار، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ آخرت بن رہی ہے اس سے کہ پہلے روزے پہ قوم لگی بھی ہے ملک کی سیاسی معاملات پہ توجہ دینے کے لیے، حالانکہ کرنے اس کے کام تھے ذکر اذکار کے، قرآن پڑھنے کے، اللہ کی یاد میں ڈوبنے کے، معافیاں مانگنے کے، اللہ سے دعائیں پوری کرنے کے۔ دیکھیں لگایا ہوا کہیں۔ فطرت سلیمہ کو خود ہی فیلنگ آ جاتی ہے یار میں غلط جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ فطرت سلیمہ کو، فطرت بیلنسڈ فطرت کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ فطرت کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے یار یہ فکر صحیح نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس علم نہ بھی ہو، فطرت خود ہی فیل کر لیتی ہے یار یہ ٹھیک جگہ پہ نہیں ہوں میں، یہ باتیں بہت غلط ہو رہی ہیں یہاں پر۔ اس بات کا فطرت کو خود پتہ چل جاتا ہے، بات ٹھیک ہے لیکن مراد غلط ہے اس کی۔ فطرت سٹرونگ ہوتی ہے نالج کے ساتھ، فطرت سٹرونگ ہوتی ہے علم پڑھ کے، فطرت سٹرونگ ہوتی ہے اس علم پہ عمل کر کے، تو پھر وہ نیچرلی اور ساؤنڈ ہو جاتا ہے جب وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، حدیث بھی پڑھتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ لیکن ٹوٹی ہوئی بگڑی ہوئی فطرتوں میں بھی اتنا نور ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انہیں ہٹ لگ جاتی ہے بہت زیادہ، اور ایسا ریورٹ کرتے ہیں لوگ کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب کے اندر روشنی نہیں ہے۔ I am not saying that there is no light in you. Neither I am saying that there is no natural balance inside you. لیکن کیا آپ کو وہ ہٹ لگی ہے آج تک؟ وہ ہٹ، وہ احساس ہوا ہے آپ کو کبھی کہ یار کہاں جا رہا ہوں میں؟ ایک زندگی ہے میری، 20-15 سال بچے ہیں میرے، اور کر کیا رہا ہوں میں؟ ہم یہ دین میں آنے کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے انسان۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کبھی کبھی، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ کیا موٹیویشن لگائی ہوئی ہے تم نے؟ اصل کام تو عبادت ہے، اور اس کے ساتھ آدمی دنیا کونکر کرے برا نہیں ہے، لیکن اصل کام تو عبادت ہے نا۔ اپنا بھی چیک لے لے شیخ آتے، یا یہی رستہ تھا نبیوں کا؟ کہ نبیوں کا رستہ یہی تھا؟ کہ نبیوں کا رستہ توحید اور شرک کے خلاف جنگ نہیں تھا؟ کہ نبیوں کا رستہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر یہ نہیں تھا؟ کہ نبیوں کا رستہ لوگوں کو ایک چارٹر سنانا نہیں تھا، ایک آئین سنانا نہیں تھا؟ وہ بندہ ریفلیکٹ کرتا ہے اپنے بارے میں کہ یار ایم آئی رائٹ اور ناٹ؟ منافق کی نشانی یہی تو ہے۔ ایک منافق کی فطرت کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، مر علی عنفی، اس کے اوپر ناک کے اوپر سے مکھی چلی جائے، دیٹ از ہاؤ اٹ از، دیٹس ہاؤ مچ اٹ ہٹس ہم، اتنا ہٹ کرتی ہے اس کو۔ لیکن مومن کی فطرت جو ہوتی ہے نا، ایمان میں آنے سے پہلے بھی اور ایمان سے پہلے بھی، اس کی جو ایمان والی فطرت ہوتی ہے نا، جو تلاش والی فطرت ہوتی ہے، وہ ایک گناہ کرتی ہے نا، قائدن تحت جبل، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا۔ پوچھیں اپنے آپ سے، آپ نے دوش دینا ہے بھائی فیملی میری صحیح نہیں تھی، میرے ماں باپ نے میری تربیت ٹھیک نہیں کی، مجھے دوست اچھے نہیں ملے، یہ سب ایکسکیوزز ہیں۔ اف یو آر ایسکنگ فرام یور سیلف کہ بھائی میری فیملی اچھی نہیں تھی، میرا ماحول اچھا نہیں تھا، میرے دوست اچھے نہیں تھے، میری بیس اچھی نہیں تھی، میری گراؤنڈ اچھی نہیں تھی، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ یہ سب فطرت خراب کرتی ہے، مگر اتنی خراب نہیں کر دیتی کہ انسان کو فیل ہی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کے فطرت کا انجن ہے اندر کا، کہ اسے دنیا کی لذت سے سکون نہیں مل سکتا۔ یہ انسان کی فطرت کا پارٹ ہے کہ اسے جتنا کھلاؤ گے نا اس کی بھوک اور بڑھے گی۔ یہ انسان کی فطرت اور نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس ہے کہ اسے جتنی دنیا چکھاؤ گے نا وہ اور بیمار پڑتا جائے گا۔ یہ انسان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں وصال سے منع کیا مگر آپ خود کرتے ہیں۔ وصال تھا، یہ وصال ہوتا تھا ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ جوڑ لینا، یہ کرسچنز کرتے تھے اس ٹائم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال کرتے تھے، مگر عام لوگوں کے لیے، آپ نے عام مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرسنلی تھا، تو انہوں نے پوچھا آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے کہا میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، مگر میری روحانی خوراک ہے۔ مطلب بندہ ہی سوچ میں ڈوب میں ختم ہو جائے یار، نبیوں کی خوراک کھانا تھا ہی نہیں کبھی۔ انبیاء کی خوراک یہ کھانا پینا نہیں تھا، انبیاء کی خوراک کچھ اور تھی، اور وہ کہتے ہیں میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں۔ آپ سمجھ کے الفاظ ہیں یہ،
کیا کھاتے پیتے تھے آپ سے جب آپ نے ایک روزے سے دوسرا روزہ ملانا ہوتا تھا؟ روحانیت تھی وہ، اللہ سے ایسا تعلق تھا، ان کا دل ایک عجیب ایک ڈومین میں تھا، عجیب ان میں سکونت تھی، سکینت تھی، راحت تھی، فرح تھی ان کے اندر. They were the people who آزاد ہو گئے تھے. یہ پتہ نہیں کیسی فطرت ہے انسان کی جو دنیا میں دل لگانا چاہتی ہے، لوگوں میں دل لگانا چاہتی ہے. یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو. فطرت سلیمہ ہمیشہ دل میں مارجنلی یوٹیلائز ہو جائے گی. آپ 10 گلاس ایک جوس کے پی لیں گے، 12ویں میں بیمار ہو جائیں گے آپ 10 بار کسی کا آئی لو یو سن لیں گے، 12ویں میں بور ہو جائیں گے آپ اس سے. آپ 10 بار کسی کا سجدہ لے لیں گے، 13ویں بار آپ بور ہو جائیں گے اس سے. آپ 20 بار فراری میں بیٹھیں گے، فراری کی اوقات 2 روپے کی ہو جائے گی. میں بڑی سے بڑی گاڑیوں میں بھی دیکھا ہے، میں نے وقت گزارا ہے، میں نے غربت بھی دیکھی ہے، امیری بھی دیکھی ہے، چودراہٹیں بھی دیکھی ہیں، اور زمینیں بھی دیکھی ہیں، کاروبار بھی دیکھے. ایک لیول پہ انسان کیا ہے، یہ کتنی بار دیکھے گا؟ اس آنکھوں میں وہ لذت ہی نہیں رکھی انسان اللہ نے کہ اس کی فطرت جو ہے بار بار یہ دنیا کو دیکھ کے مزے لیتی رہے. وہ جو بھوک اور لالچ جو اس کی بڑھ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کی فطرت مر رہی ہے. اگر انسان میں دنیا کی بھوک بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی فطرت مر رہی ہے. اگر انسان میں دنیا کی بھوک ختم ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کی فطرت حق اور حق کی راہ کی طرف آ رہی ہے. یہ دلیل ہے کہ اسے اللہ اپنی طرف کر رہا ہے. جسے اللہ نے کائنات کے بادشاہ نے فطرت دلانی ہوتی ہے، فطرت حق اور دینی ہوتی ہے، اللہ اسے بیزار کر دیتا ہے اس دنیا سے. اور جسے اللہ نے دنیا میں اپنے سے دور کرنا تو اسے دنیا دے دیتا ہے. میں دنیا کمانے کے حق کے خلاف نہیں ہوں. فطرت کا ہے انسان، کماتے ہوئے بھی انسان کو ایک عجیب سی ڈسگسٹڈ فیلنگ ہونی چاہیے. میں واٹ ایم آئی ڈوئنگ آل دیز پیپل اینڈ ٹیکا اینڈ گارڈز اینڈ پیسہ اینڈ پاور اینڈ منی اینڈ روب اینڈ کلوتھس. فطرت تو دیدار مانگتی ہے اللہ کا. ہیومن نیچر، فطرت، نیچرل ڈسپوزیشنل بیلنس دیدار مانگتا ہے اللہ کا، وہ ٹچ مانگتا ہے اللہ کا. وہ اللہ کی یاد مانگتا ہے، اللہ کا کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بنانے والے سے جڑنا چاہتا ہے. بہت باتیں ہیں ہماری زندگی، وہ خاموش ہونا چاہتا ہے. فطرت سلیمہ خاموش ہوتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے. طوفان پل رہے ہوتے ہیں اس کے اپنے اندر، تبھی تو وہ دنیا کی بڑی بڑی جنگیں جیتتا ہے، تبھی تو وہ دنیا کو اپنے پیروں کے نیچے لے کے آتا ہے، کیونکہ وہ اس دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر دنیا کونکر کرنے جاتا ہے. ہم دنیا کونکر کر رہے ہیں دنیا دل میں رکھ کے. دنیا میں فطرت ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک انسان کشتی کے اندر ہے. پانی اگر باہر ہے کشتی کے، پانی دنیا ہے، کشتی دل ہے. پانی اگر باہر ہے کشتی کے تو کشتی تیرتی رہے گی، سب صحیح رہے گا. پانی اگر کشتی کے اندر ہے تو کشتی ڈوب جائے گی. دنیا اگر دل کے باہر ہے تو بنائیں جتنی بنانی ہے، کمائیں جتنی کمانی ہے، کریں کونکر. دنیا اگر دل کے اندر ہے، اس کی رغبت دل کے اندر ہے، اس کی عبادت دل کے اندر ہے، اس کی رفاقت دل کے اندر ہے، برباد ہے، وہ برباد ہو جائے گا. اس کی فطرت تباہ ہو جائے گی. اس کی جتنی دنیا دل کے اندر رہے گی، یہ دنیا لذت نہیں دے سکتی انسان. لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کے مطابق اکنامکس کے اندر آپ اسے جتنا کنزیوم کریں گے دنیا کو، یہ بیمار کر دے گی. اس کا مزہ ختم ہو جائے گا. تو فطرت سوال کرتی ہے. سوال کریں اپنے آپ سے، آپ کون ہیں؟ کیا یہ زندگی؟ کیا یہی سائیکل ہے؟ ایک جانور کی طرح انسان اس دنیا میں آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. واٹ از ہی ہیئر فار؟ واٹ از دا الٹیمیٹ بیلنس؟ واٹ از دی الٹیمیٹ سیٹسفیکشن؟ واٹ از دیٹ ایکولیبریم وچ آئی ایم لوکنگ فار؟
کیسے پہنچوں گا میں وہاں تک؟ کیا دلیل مجھے وہاں تک لے کے جائے گی؟ کون سا علم ہے جو اس بیلنس تک جوڑتا ہے مجھے؟ کلام کیسے کرنا ہے؟ قیام کیسے کرنا ہے؟ کیسے میں نے اپنے جسم کو ٹھیک کرنا ہے؟ کیسے اپنی روح کو ٹھیک کرنا ہے؟ میں نے کیسے میں نے جو ہے وہ کس پہ میں نے توکل کرنا ہے؟ کس سے میں نے محبت کرنی ہے؟ کس سے میں نے دشمنی کرنی ہے؟ کس سے میں نے بغض رکھنا ہے؟ یہ فطرت میں صحیح ہوگا تو ایسا پہاڑ بن کے پرفارم کرے گا انسان، آپ سوچ نہیں سکتے۔ مگر جب فطرت خراب ہوگی، انسان برابر میں حق ہوگا، نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو۔ تو دیٹ واز آل آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر ود آل آف یو ٹوڈے۔ کل اور بات کروں گا ڈفرینٹ سبجیکٹ پہ، مگر اسی سے ریلیٹڈ کہ لوگ جو ہیں کیوں نہیں حق کو قبول کرتے؟ کیونکہ فطرت خراب ہو چکی ہے، اور فطرت کو اتنا گندا نان دیسی نان آرگینک کھلایا ہوا ہے کہ اسے جب سچا دیسی گھی سامنے آتا ہے نا تو اسے گند کھانے کی عادت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا زیادہ نہیں اس غلاظت میں رکھے کہ ہم حق کی پہچان ہی بھول جائیں اور اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہو جائیں۔ قوم سے میری یہ التجا ہے، کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ میری تھی، جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا۔ چلیں جی، کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں؟ پہلا روزہ ہو گیا، امید ہے آپ لوگوں کی افطاریاں، قیام، سیام سب ٹھیک ہوا ہوگا، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ Give me few seconds time in WhatsApp. That's a bit difficult. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت آپ کی محبتوں کا شکریہ، تھینک یو فار لسننگ ٹو می۔ سوری آپ کو، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اپنی۔ میں کوشش کروں گا ہر رات آ کے ایک اسمال ریمائنڈرز آپ کو دوں تاکہ آپ کا ایمان بوسٹ ہو، اینڈ جن لوگوں نے لیٹ جوائن کیا وہ اس کو پھر سے سنیں۔ آج کا لیکچر میرا فطرت پہ تھا کہ کیوں نہیں ہم جو ہے وہ حق کو قبول کر پاتے۔ کوئی شاعری سنا دیں جوش والی انشاءاللہ۔ جوش سے زیادہ میرے خیال سے آج کل ہوش کی بات ہونی چاہیے۔ جوش ہر جگہ کام نہیں کرتا، ہوش کام کرتا ہے ہر جگہ۔ سر مایوسی کا کوئی حل، اللہ پر یقین، اللہ سے امید، اور اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق، اور وہ میچ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس پر اللہ پر توکل، مایوسی ختم۔ پلیز کم لائیو ڈیلی اڈو گرایا جٹ صاحب، انشاءاللہ کوشش ضرور ہوگی۔ ایسے ہی لوگوں کی زندگی بدلتے رہیں۔ بہت شکریہ جی۔ سلام سر، if you don't mind can you say something about عمران خان صاحب, just 2 lines. شیخ صاحب یونیورسٹیز لائف پہ لیکچر دیں۔ Sir, what was the turning point in your life? I think the turning point was never something big. Realization point جو تھا نا اس کو کچھ سال لگے، بٹ ٹرننگ پوائنٹ تو ہمیشہ سے تھا میرے اندر۔ جب میں امریکہ نہیں بھی گیا تھا تب بھی مجھے لگتا تھا سم تھنگ از مسنگ۔ جب میں امریکہ گیا تو 6 مہینے کے بعد بھی ایک گیس اسٹیشن کے باہر میں بیٹھا تھا، اینڈ آئی نیو دیٹ سم تھنگ واز مسنگ۔ وہ بڑی بڑی روڈیں، وہ بڑی یونیورسٹی، کالج کا ماحول، پارٹی ماحول، I always knew something is missing۔ میرے خیال سے میری فطرت مجھے ہمیشہ ہر سال ہٹ کر رہی تھی، جوانی میں بھی something is missing۔ تو بہت ٹرائی کیا میں نے دنیا سے سکون حاصل کرنے کا، بٹ آئی تھنک اٹ wasn't there۔
ہم زخموں میں نمک اس لیے چھڑکتے ہیں شیخ تاکہ پیروں میں جان آ جائے. سر اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. بہت شکریہ حارث خان بھائی, تھینک یو ویری مچ. شیخ آپ سے کراچی میں ملنا چاہتا ہوں پرسنل میں. اسامہ مغل, اتنے میسیجز تم نے اسپیم کیے ہیں, مجھے میسیج مل گیا تمہارا. اللہ سے دعا کرو, انشاءاللہ اللہ ملاقات کرا دے گا. زعیم سجاد استاد جی آپ سے عشق ہے مجھے, ہمیں بھی آپ سے بہت محبت ہے. Loving these Aqidah sessions from you, lots of love from Bahrain. Sir, I live in Ireland, I feel exactly the same all the time. May Allah bless you, Malik Sadiq. Never regret a day in your life, good days give happiness. استاد جی میں آپ کا ویٹ کرتا ہوں, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. تھینک یو. ترندیپ سنگھ, ویئر آر یو رائٹ ناؤ سر؟ کراچی سٹی جی. عمر علی, لو یو شیخ صاحب, آئی لو یو آل ٹو. مون ترار, یو آر گریٹ. چلیں جی, بہت شکریہ. اللہ از گریٹ جی. استاد جی ایمان گیٹس بوسٹڈ بیکاز آف یور لائف سیشنز. بہت شکریہ جی. السلام علیکم سر. ہاؤ ٹو اوور کم سیڈنس اینڈ ڈیولپ توکل پلیز. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا. جب اللہ کے قرب کو آپ محسوس کریں گے, اللہ کی نصرت کو کیسر بھائی آپ محسوس کریں گے, اللہ کی محبت کو آپ محسوس کریں گے, اور اللہ کے ساتھ تعلق کو محسوس کریں گے کہ آپ اتنے چھوٹے ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کو لفٹ کرا رہا ہے, قریب کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, آپ کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے. دیٹس گونا ٹیک اوے اے لاٹ آف یور سیڈنس, اے لاٹ آف یور ہوپلیسنس. بیکاز جب ہم کسی بڑے آدمی سے دنیا میں ملتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہم پہ 2 دن تک رہتا ہے, خوشی اس کی رہتی ہے. جب آپ اللہ سے مل جاتے ہیں تو مطلب if you really feel Allah, if you really feel God, then definitely it's very charismatic. It's so amazingly charismatic جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں. You feel his presence. نہیں آتی کسی کو نہ آئے, جس کو آتی ہے میں وہ تو it takes you bonkers, it makes you crazy when Allah comes close to you. تو میں اس کے اندر آدمی بڑے بڑے غم بھول جاتا ہے. یار اللہ نے مجھے لفٹ کرا دی, اللہ نے مجھے جیسی کو, مجھے 2% کا میں انسان نہیں ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, گناہوں سے ناپاک انسان ہوں, اللہ نے مجھ جیسے کو دیا. وین یو فیل ہی از واچنگ یو, وین یو فیل ہی از گیونگ یو ٹائم, وین یو فیل آپ کو غم دے رہا ہے, دکھ دے رہا ہے, اس کا مطلب ٹائم دے رہا ہے نا آپ کو. اٹ از سو امپیکٹفل, اٹس سو اسپرچول. آئی تھنک اس سے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کو اپنا قرآن پڑھوا رہا ہے تو اپنی مرضی سے پڑھا رہا ہے نا. بھائی تو میں اللہ کے لیے ایک ٹاپک ہوں, یہ بڑی بات ہے. دیٹ از واٹ امپریسز اے مین. واو یار, میرے جیسے کو بھی اللہ کچھ کھاتے میں رکھتا ہے, اتنی مخلوق ہے اس کی, آئی ایم سم تھنگ فار ہم. دیٹس دا امیزنگ پارٹ. شراز شیخ ایڈوکیٹ, شیخ اللہ آپ کی عبادت فرمائیں. تھینک یو جی, جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا. سر جی بہت مایوس ہوں زندگی میں, نہ جاب ہے نہ شادی ہو رہی ہے. مبارک ہو یار, یہ تو بلڈ ہونے کا ٹائم ہے جب کچھ بھی نہیں چل رہا ہوتا, جب کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا تو اٹس دا بیسٹ ٹائم جب آدمی ریفلیکٹ کر سکتا ہے. ابھی تیزی نہیں آئی, ابھی رفتار نہیں آئی, تو جسٹ بلڈ یور سیلف, سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا مسئلہ ہے, واٹس دا بگ ڈیل اباؤٹ اٹ. پلیز کم ٹو دبئی اگین, انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے بھائی جان. سر ہم اپنی فطرت کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پہلے تو دعا مانگیں اللہ سے, سوچیں, قرآن کے ساتھ ٹیلی کریں. ایک فطرت قرآن ہے نا, تو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے, قرآن حدیث کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھیں بھائی میں کتنا بگڑ چکا ہوں. دیٹس ہاؤ اٹس گونا گیٹ یو آن دا رائٹ ٹریک, دا ریئلائزیشن دیٹ آئی ایم ڈوئنگ رانگ. میں دنیا کے پیچھے جو میرے بیلنسز ہیں, جو میرے لائف کے پرسپیکٹیوز ہیں, جو میرے لائف کے پیراڈائمز ہیں, وہ سب خراب ہیں. دیٹس ویئر دا فطرت چینجز. ہاں وہ فطرت بدلتی ہے جب وہ اپنے آپ کو مانتا ہے کہ میں غلط ہوں. شیخ صاحب ابرار پتر از ہیئر, جزاک اللہ, ماشاء اللہ ابرار, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کے بال بہت پیارے ہیں. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے ہیں بھائی, اللہ کی ہی دین ہے.
شیخ آپ سے حیدرآباد میں ملاقات ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا رمضان میں حیدرآباد آتا ہوں. I'll definitely try to come over there. چلے جی، آئی تھنک اٹ از اباؤٹ ٹائم. اینڈ آج کا سیشن فطرت پر تھا. اس کو شیئر بھی کریں، لوگوں کو میسج بھی دیں، اور کافی علمی بحث بھی تھی، اور کافی اس میں ہم نے کچھ روحانی ایسپیکٹس بھی رکھے ہیں. دا ہارڈیسٹ واک یو کین میک از دا واک یو میک alone, اینڈ دا ٹفسٹ کلائم always gets you the best destination. اکیلا ہوتا ہے نظریات کو وہ دمام بخشنے کے لیے، ذرے کو وہ پہاڑ بخشنے کے لیے، کلی کو وہ پھول بخشنے کے لیے، قطروں کو وہ سمندر بخشنے کے لیے، لفظوں کو وہ کلام بخشنے کے لیے، کلاموں کو وہ احساس بخشنے کے لیے، احساسوں کے اندر وہ قرار بخشنے کے لیے، خود کو ایک سوال بخشنے کے لیے، زندگی کو ایک پیغام بخشنے کے لیے، فیصلوں کو ایک فیصلہ بخشنے کے لیے، قدموں کو وہ جان بخشنے کے لیے، منزلوں کو وہ پہچان بخشنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے. تنہائی، وہ تنہائیاں ہی ہیں جس سے کمال اور جمال کا سفر شروع ہوتا ہے. تو جو علیحدہ نہیں ہوا، جو خود سے علیحدہ نہ ہوا، اور پھر معاشرے سے علیحدہ نہ ہوا، اور پھر ان تنہائیوں میں ملا نہیں کسی اپنے سے بڑی ذات اور ہستی سے، پھر اس کو سپورٹ نہیں کیا، پھر واپس اس سے واپس نہیں آیا ادھر، اور پھر معاشرے کا حصہ نہیں بنا، ایسے اسفار سے جو لوگ نہیں گزرے، مشکل ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچ سکے کبھی. حقیقت ملاقاتوں اور مقاماتوں کا نام ہے، مقاموں کا نام ہے، ملاقاتوں کا نام ہے. اللہ سب کو وہ سفر تنہائی، وہ سفر انقلاب نصیب فرمائے، جہاں انسان حق سے ملتا ہے، سچ سے ملتا ہے. جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.